ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي حبیب اللہ. صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اندیشیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. جس کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر ایک نظر ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے قائد کی تربت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. معزز و محتشم حضرات سادات کرام والاحترام، علماء، ائمہ، اہل علاقہ، مسجد اعظہ کی انتظامیہ، امام محتشم، خطیب مکرم اور عزیزم محمد عدیل صاحب اور ان کے تمام ساتھی، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے اس پی پی کے حلقے کے تمام ذمہ داران، قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ کی آخری آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. اس میں اللہ جل جلالہ نے ایک عجیب اور عظیم بات ارشاد فرمائی ہے. اور اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے کہ قرآن میں یعنی انج نہیں ہوئے گا زمانے دے اندر، کہ انج نہیں ہوئے گا
فرمایا محبوب وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی آپ کے دشمنوں سے پیار نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ میرے حبیب تواڈے نال پیار بھی کردا ہوئے تے تواڈے دشمناں نال اودا نرم رویہ ہوئے، اے کدی بھی نہیں ہوئے گا۔ یوادون من حاد اللہ و رسولہ، کہ محبوب جڑے لوگ اللہ تے اللہ دے رسول دے دشمن ہیں وہ تواڈے غلام انہاں دے نال کدی پیار نہیں کرن گے۔ ولو کانوا آباہم، اگرچہ وہ ان کے والدین ہی کیوں نہ ہو، او ابناہم یا ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم یا سکا پرائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم یا ان کا قبیلہ برادری کیوں نہ ہو۔ آج امت نو یہی مسئلہ ہے جی، ابو ادھر ہے، دادا ابو ادھر ہے، چاچا ادھر ہے، ماما ادھر ہے، پتر ادھر ہے، قبیلہ ادھر ہے، برادری ادھر ہے، پنڈ ادھر ہے۔ اللہ فرماندا ہے محبوب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جڑا اللہ رسول دا دشمن ہوئے تے تہاڈا امتی اودے نال پیار کر جائے۔ یہ مطلب کی ہے؟ فرمایا محبوب دیکھو اتنے کپڑے دے اتنے اسی مختلف گلاں لکھوانے ہیں کہ بیج لکھوا سکتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، بڑا آسان کام ہے اتنے لکھوانا، یہ مشکل کام نہیں ہے کہ بندہ اتنے لکھوا چھڑے جی میں حضور دا بڑا غلام ہاں جی میں عاشق رسول ہاں، یہ تو بڑا سوکھا کام ہے۔ لیکن اینو ثابت کرنا یہ بڑا اوکھا کام ہے۔ کہنا جڑا ہے نا وہ بڑا سوکھا کام ہے، ثابت کرنا بڑا اوکھا۔ ثابت کرن نستے ساڈے بابا جی ہر جگہ چ گئے۔ توجہ اے ثابت کرن نستے انج بھی ہویا کہ بابا جی دی پگڑی بڑا اوکھا کام ہے، کہنا سوکھا ہی ہے۔ استاد صاحب فرماندے سن آج ہر بندہ کہندا میں عاشق رسول ہاں، تو کنج دا عاشق ہے کہ تینوں ساری زندگی کسی نے حضور دے نا تے چانڈی نہیں ماری، تینوں کسی نے گل ہی نہیں کیتی یار، تینوں کسی نے مہنا بھی نہیں دیتا۔ فرماؤ عاشق ہوئے تو صدیق اکبر ہو، جناب عمر ہوں، کتنے بڑے عاشق ہیں کہ میں تم کہہ رہا کہ کہلوانا تھے کہ میں عاشق ہیں بڑا سوکھا کام ہے۔ اور صدیق اکبر دی حالت ایسی کہ مستدرک للحاکم دی حدیث ہے کہ جدوں آپ مکے ٹر رہے ہوندے سن تو لوگ پوچھتے سن کون جا رہے ہیں، کیونکہ یہ تاں ہی پوچھا جاتا ہے کہ ٹرن چلن پھرن دے اندر کوئی وقت دی ادا نال بندہ ٹرے۔ ان سارے آئے تو کسی نے نہیں پوچھا کون آ رہا ہے، ایک بندہ وکھری ٹور دے نال آئے گا تو سارے ایک باری دیکھیں گے یار کون آیا ہے، جب میں ایک بندہ شاپر چک کے آیا یہ وکھری ٹور دے نال آیا، سارے نے انہوں نے ویکھیا یار کی کر رہے۔ صدیق اکبر جدوں مکے ٹردے سن لوکی پوچھتے سن کون جا رہے ہیں، تو جواب آندا سی، امام حاکم نے حدیث نقل کیتی ہے، جواب آندا سی آزا ابن ابی قحافہ المجنون، ہے وہ جا رہا جڑا حضور دے بارے کسی کو لوگ گل نہیں سن سکتا۔ مجنون، میں مجنون دا پنجابی ترجمہ نہیں کرتا، بے ادبی ہے، بے ادبی نہیں، بس وہ لوکاں دے ظرف اتنے نہیں ہیں آسان لفظاں دے اندر۔ آزا ابن ابی قحافہ المجنون، اے کون جا رہا ہے؟ اے تے جھلا جا رہا ہے، جھلا جا رہا ہے۔ تے صرف اتنے ہی نہیں، اتنا ہی نہیں، بلکہ جدوں حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا وصال پر ملال ہویا تے صحابہ دا رنگ انج ہو گیا سی جی، جڑا اے رنگ ہے یا جڑا اے رنگ ہے۔ ساڈے بزرگاں نے سن کتنا ادب سکھایا، یعنی ویسے عموماً کیا جاندہ ہے جی یہ سیاہ رنگ ہے، لیکن اے لفظ نہیں کہنا۔ استاد صاحب جدوں حدیث بیان کرتے سن فرماندے سن انج نہیں کہنا، بلکہ انج کہنا ہے کہ جدوں حضور دا وصال ہویا تے صحابہ دا رنگ انج ہو گیا جی میں سرمے دا رنگ ہو گیا۔ اور
حضرت بی بی پاک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ فرمانیاں سبت علیہ مصائب، فرمایا حضور دے وصال تو بعد میرے اتے او مصیبتاں ٹوٹ کے آئیاں کہ اگر وہ دناں تے نازل ہوندیاں تے دناں نے رات وچ بدل جانا سی. سر نہ لیا لیا جے دیہڑیاں تے آندیاں دیہڑیاں نے راتاں وچ بدل جانا سی. صحابہ دا رنگ سرمے ورگا ہو گیا. 6 ماہ تک حضور دی صاحبزادی پاک حیات رہیاں تے کسی نے آپ نو مسکراندیاں نہیں دیکھیا. سیدہ پاک حضور دے جان تو بعد مسکرائیاں بھی نہیں، ہسنا تے توبہ توبہ، مسکرائیاں بھی نہیں. اور صحابہ دی حالت سی کہ صحابہ لفظ رونا بھی بڑا چھوٹا ہے، بس صحابہ دی حالت سرمے ورگی ہو گئی. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو جذب دے نال وہ سارا دکھ جڑا وہ غم اندر جذب کر دے رہے. آپ کی آنکھ کھچو اتھرو نہیں آیا، اب روئے نہیں ہیں. وڈے وڈے صحابہ نے آ کے کہ حضور ساری دنیا رو رہی ہے، دیواراں نال لگ کے، کو کتے بیٹھا کو کتے، بلکہ حضور دے ایک صحابی گوڈی کر رہے سن، کئی انہوں دے ہاتھ سی ایتھے کئی پہنچی تے اعلان ہویا کہ رسول اللہ دا وصال ہو گیا. تو انہوں نے ایتھے ہی واپس کئی تھلے نہیں آن دیتی، ایتھے ہی رکھ کے تے کیا اللہم اذہب عن البصر حتی لا ارا حبیبی بعد حبیبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ میری آنکھاں دا نور واپس لے لے، میں جن آنکھاں دے نال حضور نو ویکھیا سی ہن کسی اور نو نہیں ویکھنا چاہتا. توجہ 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 توجہ. حضرت حسان بن ثابت نے دعا کی تھی، یا اللہ میں نو سپ ڈنگ مار دے. یہ حضرت حسان دی دعا ہے کہ یا اللہ میں نو سپ ڈنگ مار جائے کہ میں دنیا تو ٹر جاؤں. حضور دنیا چ نہیں جلوہ فرما، ہن میں کی کرنا ہے. صدیق اکبر کو وڈے وڈے صحابہ آئے، انہوں نے کہا حضور دنیا ہے دیواریں نال لگ کے رو رہی ہے، تہاڈیاں اکھاں وچ اتھرو نہیں. حضرت نے بڑی وڈی گل کی، آپ نے فرمایا اصل گل ہے وے اعلی حضرت امام احمد رضا جنہ دا کل اس سے پاک ہے، سرکار محدث بریلی، آپ نو کسی نے پوچھا کہ ایک لفظ دے اندر اور ایک فکرے دے اندر اور ایک جملے دے اندر صدیق اکبر دی شان بیان کرو، ایک جملے دے اندر. تو سرکار محدث بریلی فرماندن ایک جملے دے اندر فرماندن خدا دی مخلوق وچ حضور ورگا مرشد کوئی نہیں اور ابو بکر ورگا مرید کوئی نہیں ہو سکتا. ایک توجہ 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 ایک جملے دے اندر اعلیٰ حضرت فرماندن حضور ورگا مرشد کوئی نہیں اور صدیق اکبر ورگا مرید کوئی نہیں ہو سکتا. صدیق اکبر نے فرمایا میرے یارو مسئلہ ہے جدوں تسی روندے ہو میں تانوں چپ کروانا، تے جے میں رو پیا میں تے چپ کرانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. پھر امام حاکم نے یہ جملہ بھی لکھیا کہ ما زال جسمہ یجری حتی مات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور دے وصال تو بعد صدیق اکبر دے جسم دے اتوں گوشت دے لوتھڑے ڈگ دے سن. لکھوانا بہت سوکھا کام ہے، اور روایتیں بھی آنی ہیں کہ بندہ بیان کرتا ہے تے ادھروں بھی پیسے تے ادھروں بھی پیسے. میں تواڈے نال یہ گل کرن واسطے نہیں آیا، میں تواڈے نال ہور گل کرن واسطے آیا. سلطان العارفین فرماندن عاشق ہوویں عشق کماویں دل رکھی وانگ پہاڑاں، دل رکھی وانگ. صدیق اکبر دا ما زال جسمہ یجری اے گوشت دے لوتھڑے تھلے ڈگ دے سن. آپ دی جڑی چھت سی وہ ساری سیاہ ہو چکی سی، چینج کر کے اتے سیاہ ہو گئی سی ساری چھت. تے صدیق اکبر نو کسی نے آ کے کیا حضور تسی وینٹیلیشن دا نظام نہیں رکھیا، اگ بال دیو تے ساری چھاتی کالی ہو گئی ہے. حضرت فرمان لگے نہیں یار میں اس جتھے میں رہنا اس گھر دے اندر میں چولہا نہیں بالدا، میرا جگر جل چکا ہے، میں ساہ لینا تے وہ ساہ جڑا آندا ہے دی وجہ تو اے درخت اے جڑیاں لکڑیاں نے ساریاں کالیاں ہو. اس واسطے اعلیٰ حضرت فرماندن کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں. آپ نے فرمایا میں لکڑیاں نہیں بالدا، میرا جگر جڑا ہے نا وہ سڑ چکیا حضور دی جدائی دے اندر.
تو جدوں ہا نکلدی ہے نا باہر تو دی وجہ تو جڑا اندر دا بامبڑ ہے وہ بلدا ہے تے ساری تسی اے دیواراں ویکھ رہے ہو چھت ویکھ رہے ہو کالی ہو گئی ہے. گل میں تہاڈے نال ایکو ہی کرنی لمبی گل نہیں یہ ساریاں گلاں سمجھا رہے ہیں. آپ دا جسم آپ دے جسم دے لوتھڑے گوشت دے تھلے ڈگدے سن 2.5 سال دے اندر گوشت دے لوتھڑے بھی گرتے رہے اور صدیق اکبر نے جنگ یمامہ بھی چھیڑی. توجہ گوشت دے لوت حضور بھی دنیا تو تشریف لے گئے. ایک گروہ کھڑا ہو گیا انہیں کہا جی اسی نماز بھی پڑھیں گے روزے بھی رکھیں گے حج بھی کریں گے خیرات بھی کریں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے باقی سارے کام کریں گے. صدیق اکبر نے فرمایا بچے لگتے اسی کہتے زکوٰۃ نہیں دیں گے اور میں زکوٰۃ تے بڑی دور دی گل ہے. حضور دے مبارک دور دے اندر جڑے تسی اونٹ بیچ دے سو زکوٰۃ دے اگر وہ اونٹ مینوں دیو لیکن وہ رسی نہ دیو جس رسی دے نال اونٹ دا گوڈا بنیا جاندا ہے فرمایا پھر بھی میں تہاڈیاں دوڑاں لا دیاں. صدیق دے ہوندے حضور دے دین دے اندر کمی نہیں ہو سکتی. تے جسم بھی ڈگدار گوشت دے ٹکڑے بھی جناب گردے رہے چھت بھی سیاہ ہو گئی صحابہ دا رنگ بھی سرمے ورگا ہو گیا لیکن حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دشمنوں دے نال آپ دی حالت کی ہے کیفیت کی ہے. سورہ مجادلہ آخری آیت آپ دے بارے چتری ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ فرمایا حبیبے تے ہو ہی نہیں سکتا جڑا آپ دا ہوئے ہو آپ دے غیران دے نال بھی بیٹھے ہوئے آپ دا غلام تے گلاں غیران دیاں کرے کلمہ انہیں آپ دا پڑھیا ہوئے تے پینگاں تواڈے دشمنوں دے نال. صدیق اکبر دے والد جی مسلمان نہیں سن ہوئے نابینا سن انہاں دی زبان وچوں کوئی آقا علیہ السلام دی ذات دے بارے کوئی ایسی گل نکل گئی جڑی نہیں سی نکلنی چاہیے تھی لیکن اجی کلمہ نہیں پڑھے اجی حضور دے در دے آداب دا بھی نہیں پتا. یہ تے ساریاں چیزاں کلمہ پڑھن تو بعد ہیں نا کہ صحابہ دستے سن حضور دے نال گل کیویں کرنی. صدیق اکبر تے حضرت عمر سجے کھبے بیٹھتے سن. جڑا بندہ نواں آندا سی حضور نال ملن واسطے پہلے انہوں جا کے کہندے سن یہ حضور کا در ہے ایتھے ساہ بھی نہیں لینا اونچا. انہوں سمجھاندے سن. امام قاضی ایاز نے لکھیا ان کو بتاتے تھے کہ تسی حضور دے نال گل کیویں کرنی. آج کی انداز ہے لات دے اوتے لات رکھ کے تے بندے بیٹھ کے قرآن تے حدیث تے تفسیر کر رہے ہیں. صدیق اکبر کہندے سن کہ اپنا سر تھلے رکھ کے ناک پیچھے رکھ کے کدھر تمہارے سانس کی وجہ سے بھی حضور کی طبیعت پر کوئی حرف نہ آ جائے تون تھلے کر کے حضور دے نال گل کرنا. یہ ڈیوٹی سی صدیق اکبر دی کہ جڑا بندہ آندا سی وہ دستے سن کہ تسی حضور دے نال گل کیویں کرنی کیونکہ در کون سا ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم. جویں تسی بار دربان کھڑے کیتے ہوندے نا جی فلان اے آ سکدا ہے تے نہیں آ سکدا حضور دے ایک دربان دا نام جبریل ہے. اسرائیل ورگا ڈاڈا فرشتہ جی جڑا کدی کسی نو پوچھتا ہی نہیں کہ میں آ رہا نہ انہیں کدی اپنے او دا کام میں جناب انہیں آج تک کسی نو نہیں پوچھیا جی 3 دن بار کھڑا ہو کے حضور دے در دے بار اجازت لیندا رہا. کون کیا حضور دی بارگاہ سیدہ پاک آندی سن کہندے سن جی حضور نو جا کے کہو کہ کوئی دیہاتی ملن واسطے آیا ہے. حضور سے یہ کہہ دیں کوئی دیہاتی ملنے کے لیے آیا ہے. تو دربار کون سا ہے جی تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی. قبلہ سبحان اللہ آگے تشریف لیں جی مرحبا مرحبا. سبحان اللہ حضور خیریت حضور دا در جی تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم. تحقیق ویکھو جی اپنے علماء دی علماء اہل سنت دی تحقیق ویکھو. سب تو زیادہ حضرت جبریل دی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال تقریباً 400 مرتبہ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حضرت جبریل امین 23 سالاں دے اندر 24,000 مرتبہ 24,000 مرتبہ 23 سالاں دے اندر. تے اے دے باوجود حالت کی ہے باب جبریل کے پہلو میں فخر ذرا دھیرے سے
اوتھے کونے تے کھڑے ہو کے جناب ہاتھ بن کے تینج کمدیاں حضور دی بارگاہ سلام کرتے سن. سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھیا کہ جب بھی وہ آتے تو یوں سلام کرتے, السلام علیکہ یا اول السلام علیکہ یا آخر السلام علیکہ یا ظاہر السلام علیکہ یا باطن. اے سب سے اول آپ پر سلام, اے سب سے آخر آپ پر سلام, اے ظاہر آپ پر سلام, اے باطن آپ پر سلام. سرکار نے فرمایا جبریل اے تے اللہ دیاں صفتاں, اول اللہ ہے, آخر اللہ ہے. سورہ حدید وچ اللہ فرماندا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اول اللہ ہے, آخر اللہ ہے, ظاہر اللہ ہے, باطن اللہ ہے. تم ایتھے آ کے میں نے کہنا ہے اے اول آپ پر سلام, اے آخر آپ پر سلام, اے باطن آپ پر سلام, اے ظاہر آپ پر سلام. تے جبریل امین نے ہاتھ بن کے کہ حضور پتہ مینوں بھی نہیں, ادھر جانا وا تے رب کہندا ہے اول تو میرا حبیب ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, وہی ہے قرآن, وہی ہے فرقان, وہی ہے یاسین, وہی طٰہٰ. تو فرمایا محبوب ایک گل پلے بن لو جی, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر. فرمایا محبوب قیامت تک نہیں ہوئے گا, انج نہیں ہو سکتا کہ جڑا تواڈے نال عشق کرے تے تواڈے دشمناں دے نال سختی نہ کرے. گل کر چھڑی جی صدیق اکبر دے والد گرامی نے اج کلمہ نہیں پڑھیا, حضور دے درد عذاب دا نہیں پتا, حضور دے بارے کوئی ہلکی گل کر چھڑی. صدیق اکبر نے نہ یہ دیکھا کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے, نہ یہ دیکھا کہ کوئی بوڑھا آدمی ہے, نہ یہ دیکھا کہ نابینا ہے, اور آخری گل پیو تو پھر پیو ہوندا ہے نا, نہ اے ویکھیا کہ پیو ہے. آپ نے باواں ٹوم کے تے آپ نے والد نوں تھپڑ مار چڑیا, اور تھپڑ بھی اتنے زور دا حتی سقط. امام واحدی نے اسباب النزول میں سورہ مجادلہ کی اس آخری آیت کے تحت لکھا, اتنے زور دا اپنے تھپڑ مارے حتی سقط کہ بڈھا باپ زمین دے ڈھہ پیا. بندیاں نے پھڑ کے چکیا, حضور دی بارگاہ شکایت پہنچ گئی کہ یا رسول اللہ قرآن کہندا ہے کہ ماں پیو اگر مشرک بھی ہومن تے پھر بھی انہاں دے نال اس نے سلوک کرو, بڈھے ہو جاون انہاں دا مزاج طبیعت کے خلاف گل کر چھڈن تے تسی ولا تقل لهما اف, تسی انہاں نوں اف بھی نہیں کہنا. اور اگر وہ تمہیں شرک اور کفر اور گناہ کا حکم نہ دے تو تم نے ان کے ساتھ نیکی کرنی, یہ بھی قرآن ہے. تے تھے ابو بکر صدیق نے اپنے والد میں تھپڑ مار چھڈیا. آخر کوئی اچھے انداز سے, میٹھے انداز سے سمجھایا جا سکتا ہے. سرکار نے طلب فرمایا حضرت ابو بکر نے. افسوس یہ ہے کہ 76 سال سے ہمیں دین وہ بتایا گیا جس میں نعت خان, نقیب, عالم, مفتی سب نے اتنا ہی بتایا کہ بس حضور تو حضرت علیمہ کے گھر گئے, بس دین یہاں تک رہا, دین آگے نہیں آیا. بدر کا ذکر نہیں ہوا, احد کا ذکر نہیں ہوا, خندق کا. یہ تو سلام حضور قبلہ امیر المجاہدین پر, قسم بخدا. یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, علماء بیٹھے ہیں, آپ ان کو یا آپ ہمارے بارے میں یہ جو باتیں کرتے ہیں نا جی لبیک والے, چیختے کیوں ہیں؟ جس دن تواڈے دل دے اندر حضور دی محبت دا اے دیوا بل گیا تسی بھی چیخنا شروع کر دیو گے. جس بندے نے دکھ ویکھیا نہیں ہوندا انہوں کی پتہ ہوندا دکھ کی شے ہوندی. حضور نے پوچھا ابو بکر اپنے والد کو اپنے تھپڑ مار دیا, اور حکم تو یہ ہے کہ شارع علیہ السلام حاکم وقت حضور خود موجود ہیں. اگر کوئی مسئلہ ہے تو جا کر حضور کی بارگاہ میں کہیں, جس طرح یہاں کہتے ہیں جی عدالتیں موجود ہیں نا, قانون کو ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں جی. اگر کسی نے گستاخی کر دی تو کوئی اٹھ کر جو ہے وہ اب اس کا کام تمام کر دیتا ہے, عدالتیں موجود ہیں. تو عدالتوں کے ہوتے ہوئے قانون کو ہاتھ میں لیا اس لیے لیا جاتا ہے کہ جب قاضی فیصلہ نہ کرے تو پھر غازی فیصلہ کرتے ہیں. قاضی فیصلہ کریں تو غازیوں کو ضرورت ہی نہیں ہے فیصلہ کرنے کی. حضرت بطل حریت غازی اسلام غازی ملک ممتاز حسین قادری نور اللہ مرکزہ, آپ کے بھائی, والد, بیٹا, رشتہ دار زندہ ہیں. یہ بات آن دی ریکارڈ بھی ہے, موجود ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے کہ غازی صاحب فرماتے ہیں میں خود سلمان تاثیر نوں, اے جڑا رامزادہ سی گورنر پنجاب دا, انہاں دے نزدیک ہے پنجاب دا گورنر ہے یا پنجاب دا رکھوالا ہے,
جڑی گل اقبال نے کیتی وہ تیوے کہ خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت صبح ماں از مہر او تا بندہ گشت. اقبال کہندا ہے پنجاب کسی دے پیو دا ہی نہیں ہے، پنجاب حضور داتا صاحب دا ہے. بس پنجاب حضور داتا صاحب تو کوئی مننے یا نہ مننے وہ وکری گل ہے. پنجاب ہے تائیں تے بابا جی نے 3 جملے کہے کہ داتا صاحب شہنشاہ تھے، شہنشاہ ہیں اور تا صبح قیامت شہنشاہ رہے. غازی صاحب فرماندے کہ جدوں انہیں واسیہ چوڑی نے گستاخی کی شیخ پورے دے اندر عدالت دے اندر دا کیس گیا، سیشن کورٹ دے اندر انہوں سزائے موت ہوئی، ہائی کورٹ دے اندر انہوں سزائے موت ہوئی. تے اے اتھے ٹر گیا شیخ پورے تو دے گھر جا کے کہنے لگے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ تو 295 سی یہ کالا قانون ہے. قبلہ متقدمین علماء سے ہیں، سینئر فاضل ہیں نظامیہ اور ساری تحریکوں کا حصہ ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اس وقت بات چلی، علماء نے فتویٰ دیا، علماء نے کہا کہ یہ سلمان تاثیر کا جملہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کفریہ بکواس ہے. تو جب فتویٰ آیا تو اس کو بتایا گیا کہ یار علماء نے تیرے خلاف فتویٰ دے چھڑیا. تو اس نے پہلے انہیں یہ کیا کہ کالا قانون ہے، پھر انہیں کیا میں فتوے کو جوتے کی نوک پر رکھتا. اچھا پھر ایتھے گل نہیں اے دیکھو اے میں قانون نو کوئی ہاتھ وچ نہیں لیندا، کوئی گل ہوندی ہے اے میں نہیں کوئی قانون. پھر قاضی صاحب کہندے میری دی ملاقات ہوئی ایک جگہ دے اندر تے میں نوں کیا کہ پہلے تو نے جا کر چوڑی کی حمایت کی ہے، پھر تو بکواس کی تھی کہ ناموس رسالت دا قانون کالا ہے، پھر تو یہ کہنا ہے کہ میں علماء دے فتوے نو جوتے دی نوک دے ہوتے رکھدا. تو یہ باتیں غیر مناسب ہیں. اب وہ گورنر اور غازی صاحب اس کے گارڈ سکواڈ میں شامل. اب ایک سکواڈ کا ایک شخص جو ہے وہ وقت کے گورنر سے یہاں بات ہی نہیں کرنے دیتے. یہ پرابلم ہے. جس طرح بھی سپریم کورٹ میں حضرت پیر سید سرور شاہ صاحب سیفی تحریک لبیک کی طرف سے جب نمائندگی کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں یہ عدالت ہے اور عدالت میں کیسے بولتے ہیں. تو شاہ صاحب فرمانے لگے میں بھی تو تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ تم مجھے عدالت کے آداب سکھا رہے ہو، میں تمہیں رسالت کے آداب سکھانے یہاں آیا. تو اب حضرت غازی صاحب نے فرمایا کہ یہ بات بڑی غیر مناسب ہے. آپ کو کیا کام ہے جب آپ کو پتہ ہی نہیں، تو انہوں مذہب دا نہیں پتہ کیوں پنگے لیندے ہو. تو وہ چونکہ شراب پیتا تھا، سور کھا، اس کا بیٹا اس کا پتر کہندا ہے کہ میرا پیو سور کھاندا ہے. تو اس نے پھر اگلی بات کس سے اس نے کہا پہلے تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ کالا قانون ہے، اب میں اس قانون کے اوپر پیشاب کرتا ہوں. تے استغفر اللہ یہ تے چلو ایمان دا تقاضا ہے، لیکن اے نہیں کہ گل سن کے تینوں پراں کٹ چھڈیے. سنو پھر اے جڑے میں پڑھے لکھے لوکاں واسطے میں گل نہیں کر رہا، اے جڑے میرا طبقہ ہے جڑا قوم دا جڑے نوجوان منڈے بیٹھے جن کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو، فروغ دیدہ افلاق ہے تو، تیرے سید زبوں فرشتہ حور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو. میں ان نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں جنہوں نے اپنا دل رسول اللہ کو دیا ہوا ہے، تو جنہوں نے دلوں دے اندر نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، فلانا 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 انہوں دی محبت ہے. انہوں نے ساڑی کو کہن گے رات میں مولوی آ کے پتہ نہیں کی کہہ کے گیا. دل دو نہیں ہیں جی، ایک کوئی دل ہے. سورہ احزاب دا پہلا رکوع اللہ فرماندا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ فرماندا ہے اسی کسی ایک انسان دے وجود دے اندر دو دل نہیں رکھے کہ ایک کو کہے جناب جدوں نماز پڑھنی تے ادوں لبیک والے دے پیچھے، جدوں اذاناں دلوانیاں تے مولویوں کو لو، جدوں بانگاں پڑھانیاں مولویوں کو لو، نکاح پڑھانا ہے مولویوں کو لو، طلاق دا مسئلہ پوچھنا ہے مولویوں کو لو، جنازے دا مسئلہ پوچھنا ہے مولویوں کو لو، وراثت دا مسئلہ پوچھنا ہے مولویوں کو لو، تے ووٹ جا کے دینا ہے حضور دے دین دے دشمناں نوں. بھائی پڑھے لکھے لوگ سفید داڑیاں تھے میرے دادے دی عمر، شاید میرے دادا دی عمر دا بھی کوئی شاید کوئی ایک بندہ بیٹھا ہوئے، میرے وڈیاں دی عمر دے بندے ہو، خدا دے بندے ہو. جس بندے نے اپنی ماں نال وفا نہیں کیتی وہ تواڈے تے میرے ملک دا وفادار ہو سکدا ہے. یار میں باہر دی دنیا چ رہ کے آیا
نواز شریف دی ماں جڑا نا ایئرپورٹ دے اوتے رلدی رہی تابوت دے اندر تے جنازہ نہیں پڑھیا اپنی ماں نال جنے وفا نہیں کیتی جنے ہن تسی عشاء دی نماز پڑھی تھے شرعی مسئلہ علماء موجود ہیں اسی گل غلط کریے سانو روکو جتھوں مرضی جنرل اسپتال جناح اسپتال سروس اسپتال دے اندروں ساڈا سٹی سکین کراؤ ساڈا دماغ خراب نہیں ساڈے دماغ دا ہر پرزا بالکل ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے بابا جی کس کے گئے ہوئے ہیں یہ خراب نہیں ہو سکتے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول آج یہ کہا جاتا ہے کہ مسجد میں سیاسی بات نہ کریں میں نے کہا نہیں کرتے پھر دوسری بات آپ بھی مانیں اگر مسجد میں سیاسی بات نہیں ہوگی تو سیاسی بندہ مسجد میں نہیں آ سکتا ایتھے مسلح چکے ہوں عید والے دن جی سب تو آگے آگے کون ہیں جی اے ایم پی اے صاحب ہیں جی اے ایم این اے صاحب ہیں اے کونسلر بھائی جب مسجد میں سیاسی بات نہیں ہو سکتی تو پھر سیاسی نمائندے نماز پڑھنے کیوں آتے ہیں لیکن ہم اس سیاست کی بات نہیں کرتے سنو ہم اس سیاست کی بات نہیں کرتے جس میں بیٹیوں کو نچانے کی بات ہوتی ہے ہم اس سیاست کی بات نہیں کرتے جس میں صرف پیسے کھینچنے کی بات ہوتی ہے ہم اس سیاست کی بات کرتے ہیں جو صدیق اکبر سے لے کر امام حسین تک سب نے فرمائی ہے پھر امام حسین سے لے کر حضرت مجدد پاک تک سب نے فرمائی پھر وہاں سے لے کر قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی تک سب نے فرمایا علامہ نیازی تک فرمایا علامہ نورانی جاتے تھے جب اسمبلی میں تو ویسے جو اراکین پارلیمنٹ میں جو خواتین تھیں وہ ننگے ساری رہتی تھی لیکن جب علامہ نورانی داخل ہوتے تھے براؤن رنگ کی پگڑی اور جبہ اور ہاتھ میں سوٹی عصا تو وہ عورتیں اپنے سر پر دوپٹہ رکھ لیتی تھی تو ایک صحافی نے کہا حضور اور بھی لوگ آتے ہیں بڑے بڑے انہوں نے ویکھ کے کدی انہوں نے چادر نہیں رکھی تسی آندے ہو چادر رکھ چڑھ دیا آپ اردو زبان میں فرمانے لگے بھائی مرد جو دیکھا ہے انہوں نے مرد جو داخل ہو رہا ہے 53 سال آپ نے تہجد دی نماز قضا نہیں کی تھی 53 سال اور تہجد وچ بھی قرآن پڑھیا 60 سال آپ نے تراویح دے اندر پورا قرآن 60 واری مصلے دے ہوتے قرآن سنایا اب غازی صاحب فرماتے ہیں کہ جدو میں انہیں منوے کیا کہ بھائی میں اس قانون پر پیشاب کرتا ہوں دسو بھائی اگر غازی ممتاز دی جگہ تسی ہوندے تسی کی کرتے بھائی ممتاز دی جگہ تسی ہوندے جو کام انہیں پھر فرماندن میں جدو کوسار مارکیٹ دے اندر آیا نا سامنے میں چکی بندوق میں چکی تے میرے دل دے اندر ایک باری ہلکا جا خوف آیا کہ لوگ کہن کے بعد ہی خبریں چلن گیا پیران دے کہن تے مار چھڑیا مولویوں دے کہن تے مار چھڑیا یا فلانے دے کہن تے مار چھڑیا تے نالے میں نو بھی مار چھڑن گے کیونکہ یہ دا اتنا بڑا سکواڈ ہے جناب الیٹ فورس گولی دا آرڈر ہے جناب تو فرمانے پھر میں بندوق دی نالی انج کر چھڑی کہ خوف آیا کہ یہ نال تے اتنا تگڑا گروہ ہے تے میں نو فوراں اڑا چھڑن گے میں نالی انج کی تھی بس کرن دی دیر سی کہ بس انج میری آنکھاں کے اندھیرا آیا تو میں ویکھدا سامنے حضرت داتا صاحب کھڑے ہیں جرأت و بہادری انج داتا صاحب سامنے کھڑے ہیں تے داتا صاحب نے فرما رہے ہیں جلیا چلا گولیاں سی سب دے ہاتھ پھڑ کے رکھیں تینوں کچھ نہیں ہون دیاں گے آج جرأت و بہادری اسی تینوں کچھ نہیں ہون دیاں گے یہ کہتے ہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں میں کہا داتا صاحب دا اتنا وڈا عرس ہویا تیرے پیو دا ولیمہ آیا تھے بندے آئے بابے تے شاہی کوئی نہیں خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے داتا صاحب کا مقام پوچھنا ہے تو کسی جیلم کے کتے سے مت پوچھو داتا صاحب کا مقام پوچھنا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھو داتا صاحب کا مقام پوچھنا ہے تو کلندر لاہوری علامہ اقبال سے پوچھو اقبال کہتا ہے سید حجویر مخدوم اقبال کہتا ہے سید یہ کہتا ہے بغیرت شاہی کوئی نہیں داتا صاحب شہنشاہ تھے شہنشاہ ہے اور تاج صبح قیامت شہنشاہ اور دیکھو اقبال سے پوچھو داتا صاحب کون ہے اقبال کہتا عاشقو ہم قاصد تیار عشق از جبینش آشکار شد اسرار عشق لورو کراچی ٹرین تے جانا ہوئے تے
14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे 24 घंटे 36 घंटे पहुंच जाओगे 5 मिनट دے اندر. تے اقبال نے لفظ استعمال کیا. اقبال کہندا عاشقو ہم قاصد تیار عشق. اقبال کہندا ہے داتا صاحب عشق رسول دا تیارہ سن. تیارہ وڈا تیارہ کیویں از جبین آشکار شد اسرار عشق. اقبال کہندا جڑا داتا صاحب دا متھا ویکھ لیندا سی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا سی. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر را حرم. مرکد او پیر سنجر پیر سنجر. اقبال پیر سنجر خواجہ صاحب ہے. اقبال کہندا لوکاں نو کبے جا کے او شیواں نہیں لبدیاں جڑیاں خواجہ صاحب نو داتا صاحب لب گئی ہیں. کعبے جا کے کیویں؟ اس لیے کہ کعبے جا کے تواڈے سوال آج کوئی سنگی بیٹھا ہوگا بھائی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کعبے جا کے نہیں لبدی. کیوں نہیں لبدی؟ اس واسطے کہ دل میں بغض نبی ہے اور بدن پہ حج کا احرام ہے اور اوپر سے کعبے کے چکر ہے. کعبہ خود چکر میں ہے کہ یہ مولوی کس چکر میں ہے. اور محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا اگر نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے. ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو خدا ہی اگر نہ مانا تو پھر. اور دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے اور دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلا. اور کلندر خود کہندا ہے یا رسول اللہ. کلندر کہندا ہے تو فرمودی رہے بتہا گرفتین. اقبال کہندا ہے یا رسول اللہ تسی کیا ہے کہ مکے جانا چاہیے تے اسی تاں جانے ہاں. دھیان نال سننا. اقبال کہندا یا رسول اللہ تو فرمودی رہے بتہا گرفتین. حضور تسی فرمایا کعبے جانا چاہیے ٹنڈ کروانی چاہیے کینچی چپل پانی چاہیے چٹیاں چادراں پانیاں چاہیے تے نال لبیک اللہم لبیک کہنا چاہیے. حضور تسی فرمایا تاں اسی جاندے ہاں ورنہ تواڈے ہوندے ساڈا مکے کم کوئی بھی نہیں ہے. تو فرمودی رہے بتہا گرفتیں وگرنہ جز تو مارا منزل نیست. ورنہ حضور تواڈے ہوندے اسی کدھر مر ہی جاؤں اس در سے اگر جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. اور سونا جی اگلی گل غازی صاحب جیل ٹر گئے تے کچھ وقت گزریا کچھ ملنے کے لیے آئے اور کہنے لگے آئے پریشانی ہو رہی ہے جیل میں. بچے تو یاد آ رہے ہوں گے اور دل میں خیال آتا ہوگا کہ باہر کی شہر کی رونقیں یاد آتی ہیں تو خیال تو آتا ہوگا ہو میں نے تو یہ کام غلط کر دیا اگر یہ کام نہ کیا ہوتا 27 نہ ٹھوکیاں ہوندیاں تے آج پتہ نہیں کتھے کتھے ہوندا تے میں بڑا غلط کام کیتا ہوں ساری زندگی جیل دی چکی پیسنی پے گی ساری زندگی سورج بھی نہیں ویکھ سکاں گا ساری زندگی ایتھے ہی ہن جینا ہے تے مرنا ہے تے اوتھے جمپ لا چھڑیا غازی صاحب نے. غازی صاحب فرمان لگے اوئے آپو بھی بزدل ہیں تے بزدلاں والیاں گلاں میرے نال کر رہے ہیں تے فرمان لگے دھیان نال سن. فرمایا جے ایک کام میں غلط کیتا ہوندا تے 1 ہفتے دے اندر 7 باری میں حضور اپنا دیدار نہ کرواندے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. فرمایا میں یہاں فقیری کی زندگی نہیں گزار رہا شہنشاہی والی زندگی گزار رہا. صدیق اکبر نے حضور نے پوچھا چنڈ کیوں ماری ہوں کوئی پوچھے جی ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں کیوں لیا تو پھر اس کو کہنا ایتھے گل پہنچ چکی سی تاں انہوں نے قانون کو ہاتھ چ لیا. تو جب فیصلے جو ہے وہ قاضی نہ کرے تو پھر ملنگوں کو فیصلہ کروانے کے لیے سپریم کورٹ کے باہر جانا پڑتا ہے. جب صحیح فیصلے نہ کہتے ہیں آپ اتنے بڑے بندے کے خلاف بات کیسے کر لیتے ہیں. میں نے کہا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کے گانا. یہ تو زمانے دی گل ہے بھائی. ساڈے وڈے کہندے کہ اگر کتے دی رسی جڑا نا مالکاں دے ہاتھ وچ ہوے کتا شیر نو پے جاندا ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماندے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. یہ وڈے ہون گے اپنے گھر دے اندر ہون گے ملنگاں نالوں وڈا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ وڈے ہون گے وڈا تے ہوے جڑا میدان وچ کھڑا ہوے 3 گھنٹے پریشان رہیا کہندا میرا پروٹوکول لواؤ باہر ملنگ کھلوتے ہیں. تے صدیق اکبر نے حضور دی بارگاہ جواب دیتا حضور
سرکار نے پوچھا چانڈ کیوں ماری ہے؟ عرض کی حضور واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ، حضور چانڈ میں تا ماری ہے، میرے کول تلوار نہیں سی، جے تلوار ہوندی دوڑ لا کے رکھ چھڑنی سی۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ یعنی جواب دیکھو، اور اس پر حضور خاموش ہیں اور قرآن نازل ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے محبوب یہ جو جواب ابو بکر نے دیا نا، یہ پتہ ہے کیوں دیا؟ کہ میں چانڈ تا ماری، تلوار نہیں سی، تلوار ہوندی میں دھون لا کے رکھ دینی۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اے او لوگ ہیں جنہوں نے ایتھوں کلمہ نہیں پڑھا، جنہوں نے ایتھوں کلمہ پڑھا ہے، کہ حضور دی خاطر پیو بھی نہ ویکھیا سامنے باپ ہے، نابینا ہے، بوڑھا ہے یار، اور بات صرف ان کی اور ان کی، اور چلو یار مٹی پاؤ نہ، فرمایا ہر مسئلے چ مٹی پہ سکتی ہے، جتھے حضور دا مسئلہ آئے اتھے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی کروں کیا کروڑوں جہاں نے۔ اے میری نصیحتاں نہیں کرنی آندیاں، منت ہے جی، حضور دے دشمناں نال نفرت کرو۔ ہاں، اور حضرت مجدد پاک نے لکھا، فرماتے ہیں علامت کمال محبت کمال بغض اسب آدائیو، فرمایا بڑا عاشق ہوئے گا جڑا حضور دے دشمنوں نو ہر ویلے تن کے رکھے گا، وڈا حضور دا عاشق ہوئے گا جڑا ہر ویلے نت پا کے رکھے گا۔ اے کوئی بھی مسئلہ ہویا، قرآن دا مسئلہ ہوئے پھر بھی لبیک، آسیہ رہا ہو گئی پھر بھی لبیک والے میدان چاہے، اور خاکے بنن کوئی نہیں بولدا، لبیک والے بول دیں، ختم نبوت دا مسئلہ ہوئے تاں لبیک والے، ناموس رسالت دا مسئلہ ہوئے تاں لبیک والے۔ بندے پوچھتے ہیں بھئی ہور مسلمان نہیں، میں کیا ہورن دا پتہ ساڑھے کولو نہ پوچھو، انہوں کولو جا کے پوچھو، البتہ اسی تاں نکل دیاں کہ حضرت تاجدار گولڑا نے فرمایا قیامت تک جڑا حضور دی ختم نبوت دے ہوتے کم کرے گا، او دی کان دے ہوتے رسول اللہ دا ہاتھ ہوئے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ تے حضور دی ختم نبوت دے پیرا دینا ہے جی، تگڑے ہو کے جی ویکھ لینا، میں تو انہوں نہیں ویکھ رہا، جنہاں دا کلمہ تسی پڑھا ہون بھی تو انہوں ویکھ رہے ہیں، ہون بھی اس لمحے دے اندر بھی بندہ نہ مٹ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ حضور معراج سے واپس تشریف لے لیا، بڑی پرانی عادت فی الموت، مرن تک جاندی نالا۔ حضور معراج سے واپس تشریف لے کر آئے، سرکار نے بلایا حضرت بلال نے، فرمایا بلال گل سنو، معراج تو واپسی نال پہلی گل حضرت بلال نال، سرکار نے فرمایا بلال کیڑیاں نیکیاں کردا ہے، رات نوں میں جنت وچ گیا تے میں تیرے قدماں دی آہٹ اوتھے بھی سنی ہے۔ تے بلال مکے ٹر رہے ہیں، معراج مکے چ ہوئی، بلال مکے ٹر دن، حضور فرماندے ہیں میں جنت میں نے بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ جو نبی جنت کتھے وے جی؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا تو اگے، جیڑا نبی جنت دے اندر بلال دے قدماں دی آہٹ نو سن سکدا ہے، او لاہور دے اندر حضور دے غلام حضور نو پکارن تے او غلاماں دی آواز نہیں سنے گا یار۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ شفیع و مالک و مان ان، شفیع و مالک و مختار مان ان کو دنیا میں، یہ سب کچھ قبر میں دیکھ کر مانا تو خاک مانا۔ آج وقت ہے جی حضور دے نال وفا کرو، حضور دی ختم نبوت دی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ میں تو دس رہا سن عشاء دی نماز پڑھی، 100 خیال آنے نماز دے اندر، علماء فرماندے نماز نہیں ٹوٹتی، ایک واری خیال اچھے گل آ جائے کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اسی ٹائم بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ جڑا خیال آ جائے کہ حضور تو بعد نبی آ سکتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تے جڑے کمن مرزائی ساڈے بہن برا جڑے اور موجود ہے ٹی ویاں دے ہوتے ہیں، عجیب گل ہے یار، ساڈی قوم دی عجیب اس ہے، یہ کہندی ہے بس جنہیں مہنگائی کیتی ہے نا وہ ساڈا پسندیدہ ہوئے پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ جڑا مہنگائی کرنے والے ملک دے اندر جڑی حکومت انہاں دی پسندیدہ ہوئے پھر کوئی گل نہیں۔ 300 تو اگے پیٹرول ٹر گیا کوئی گل نہیں، عمران خان کو کوئی گل نہیں، پھر کی ہویا؟ تے دوجا کوئی کرے تے سارے باہر نکل آنے۔
تے عجیب گل ہے یار، چھڈو انہاں سارے نو، نہ انہاں نے مرن ویلے کام آنا ہے، نہ انہاں نے قبر وچ کام آنا ہے، نہ انہاں نے حشر وچ کام آنا ہے، تے اسی ادھر تانوں لے کے جا رہے ہیں کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، اور ہلتی نیویں جماتے یہ ہیں، ڈوبی ناویں تراتے یہ ہیں۔ قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، شافع دافع رافع نافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، شافع امت نافع خلقت دفع بلا فرماتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ اسی تے تانوں یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ تسی بابا جی دے پیچھے ٹرو، ساتھ صاحب دے پیچھے ٹرو، انس صاحب دے پیچھے ٹرو، تحریک لبیک دے پیچھے ٹرو، نہ بابا جی اج تک اپنا نعرہ نہیں لگوایا، تائیں تے آج بھی بابا جی دی کیا بات نعرہ لگ رہا ہے، اپنا نہیں نہ لوایا تے بابا جی کہندے سن حضور نو منو، حضور دی طرف جاؤ، اتنا جاؤ اتنا جاؤ اتنا جاؤ کہ آگے سے خود آواز آ جائے وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے، جن حضرات نے محفل کا اہتمام کیا اللہ ان کی وجہ سے حضور کے جتنے غلام یہاں پر آئے اللہ سب کے سینوں کو اپنے حبیب کی محبت کے نور سے منور فرمائے، میری آپ کی حاضری قبول فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔